أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. صدق الله العظيم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، گزشتہ مجلس میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ حق سبحانہ و تعالی نے شیطان کو دھتکار کر اور یہ فرما کر کہ ذلیل اور خوار ہو کے یہاں سے نکل، جو بھی تیرا اتباع کرے گا ان بنی آدم میں سے میں تمام لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا. یہاں تو شیطان کو نکلنے کا حکم دیا جا چکا ہے. اب آدم علیہ السلام کی طرف حق سبحانہ و تعالی کا خطاب ہوتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، پھر جس جگہ سے چاہو تم کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور تم اس درخت کے قریب مت ہونا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. اس کا ترجمہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا ہے کہ ان لوگوں میں شمار ہو جاؤ جن سے نامناسب کام ہو جایا کرتے ہیں. اور علامہ عثمانی علیہ الرحمہ نے اس کا ترجمہ یہ کرنے کو کہا کہ پھر تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا پھر تم گنہگار ہو جاؤ گے. خیر، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اس مقام پر کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کے لیے جنت کو مباح کر دیا کہ جنت کے پھلوں میں سے جس پھل کو چاہے کھائیں، مگر ایک درخت اس سے وہ نہیں کھا سکتے.
اس درخت سے کون سا درخت مراد ہے، اس میں مفسرین کی مختلف رائے ہے۔ مشہور تو یہ ہے کہ وہ درخت گیہوں کا تھا، ویٹ جس کو کہتے ہیں، اور بعض حضرات نے اس کو انگور مراد لیا ہے، گریپس جس کو کہتے ہیں، بعضوں نے انجیر، فکس جس کو کہتے ہیں، اور بعضوں نے اس کو گڈھا لیمبو جس کو تورنج کہتے ہیں۔ علی اختلاف الاقوال، یہ وہ درخت تھا جس سے کھانے کو منع کیا گیا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ شیطان کو یہاں سے نکالا گیا جنت سے، اور پھر ادھر حکم ملا ہے کہ کھاؤ پیو مزے لو۔ یہ شیطان سے کہاں دیکھا جا سکتا تھا؟ اس کو ان دونوں سے حسد ہو گیا، اس نے کوشش شروع کی، مکر کی، وسوسے کی اور دھوکہ دینے کی، تاکہ ان دونوں سے جو نعمتیں حق سبحانہ و تعالی نے ان کو دی ہے، جو اچھا لباس دیا ہے، وہ سب نکال لے، چھین لے۔ یہ اس کا مقصد تھا۔ اس آیت کریمہ کے اندر بہت سارے مضامین ہیں جس کو امام رازی نے اس مقام کے اوپر اجمال کے ساتھ بتلایا کہ کئی سوالات ہو رہے ہیں۔ ایک سوال تو یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو حق سبحانہ و تعالی نے یہ جو حکم دیا، اسکن، یہ لفظ اسکن کے معنی رہنے کے ہیں، یہ سکنا سے بنا ہے، اور مفسرین فرماتے کہ سکون سے نہیں ہے، یہ سکنا سے ہے، سکون جو حرکت کے بالمقابل ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ حکم کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس میں تم رہو، یعنی یہ حکم مکلف کرنے کا ہے یا جواز کا ہے کہ ٹھیک ہے رہ سکتے ہو، آپ کو اجازت ہے؟ حضرت قتادہ کے حوالے سے راضی نے دوسری جلد کے اندر تیسری جلد میں یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھ کر آزمایا ہے، جیسے فرشتوں کو سجدے کا حکم دے کر آزمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مکلف کیا کہ وہ جنت میں رہیں، جہاں چاہیں کھائیں پیئیں، صرف ایک درخت سے نہیں کھانا ہے۔ ظاہری بات ہے، الانسان حریص مما منع، انسان لالچو ہوتا ہے اس بات کا جس سے اس کو روکا جاتا ہے۔ تو یہ ایک قسم کی آزمائش تھی، اور اس آزمائش کے اندر ہوا یہ کہ ان سے وہ بات پیش آ گئی جس بات سے روکا تھا، جس کی وجہ سے آپ کا ستر کھل گیا، جنت سے اتار دیے گئے، اور ایک ایسی جگہ کے اندر اتار دیا جہاں تکلیف بھی ہوگی، حکم بھی اللہ کا آئے گا۔ دوسرا ایک قول یہ ہے کہ یہ اسکن کا جو حکم ہے، یعنی حضرت قتادہ کے مطابق تو وہ حکم ضروری ہے کرنا، رہنا ہی پڑے گا آپ کو، اور اس رہنے کے اندر آزمائش ہوگی۔ دوسرا ایک قول یہ ہے کہ یہ اجازت دی گئی کہ آپ یہاں رہ سکتے ہیں، کیونکہ اچھی اچھی مزیدار چیزوں کے اندر ٹھہرنا، جس کے اندر بندہ مزے اڑائے، یہ تعبد کے نیچے کیسے آئے گا؟ جیسے پاکیزہ چیزوں کو کھانے کا اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے تمہیں جو اچھی چیزیں دی اس میں سے کھاؤ، تو یہ فرض تھوڑی ہے کہ پاکیزہ چیزیں، بڑھیا چیزیں، اچھی اچھی لذت والی چیزیں کھانا ضروری ہے، اجازت ہے اللہ کی طرف سے۔
تو یہ جنت میں کے اندر رہنے کی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اجازت دی تھی. مطلب یہ ہے کہ ان کو جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت مل گئی تھی. اور تکلیف تو جس سے روکا گیا ہے، ایک چیز حاضر ہے اور اس کو لینے سے انکار کیا گیا ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ جیسے کسی کو یوں کہا جائے کہ میں اپنا گھر آپ کو رہنے کے لیے دے رہا ہوں، تو اس کا یہ تو مطلب نہیں ہوگا کہ وہ مالک ہو گیا، رہنے کے لیے دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ جنت میں نے تم کو دے دی ہے جاؤ، بلکہ یہ فرمایا کہ میں نے تم کو رہنے کے لیے دیا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کی خلافت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت انسان کو تو زمین کی خلافت کے لیے پیدا کیا ہے. اور یہ جنت کا داخلہ تو گویا کہ اس کا پرستاونا تھا، مقدمہ ہے، تمہید ہے. اس لیے بعضوں نے تو اس کو رہنے کو جو حکم ہے اس کو امر تعبدی مانا ہے، اور بعضوں نے امر تکلیف مانا ہے. خیر، دوسرا سوال راضی نے یہ کیا کہ یہاں پہ آدم علیہ السلام کا تذکرہ تو ہے، لیکن حوا علیہ السلام ان کا بھی تذکرہ ہوتا کہ وہ کیسے پیدا ہوئی. ان کا آگے تو کوئی تذکرہ ہوا نہیں، اور ان کی بیوی سے کون مراد ہے؟ تو حضرت حوا علیہ السلام مراد ہے، اگرچہ ان کا تذکرہ اس صورت کے اندر نہیں ہے اور پورے قرآن میں بھی ان کا نام نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ آدم علیہ السلام سے پیدا کی گئی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، اس آیت سے تو پتہ چل رہا ہے. اور وجعل منها زوجہا لیسکن الیہا، اور آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو بنایا تاکہ ان سے وہ سکون حاصل کرے. اور حدیث شریف میں بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المرأة من ضلع الرجل، عورت تو مرد کی پسلی سے بنی ہے. فإن أردت أن تقيمها كسرتها وإن تركتها انتفعت بها واستقامت، اگر تم اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو توڑ دو گے، اگر اس کو چھوڑ دو گے ویسی تو اس سے نفع اٹھا سکو گے اور سیدھی رہے گی. وہ تو عورت کی فطرت میں ہے کہ کب بگڑے کچھ کہہ نہیں سکتے. ہاں، آپ سیدھی بات کرو وہ الٹی کرے، کبھی آپ الٹی کرو وہ سیدھی کرے. خیر، حضرت حوا علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں سورہ نساء میں اس طرح سے آیا، نام نہیں آیا ہے، لیکن احادیث شریفہ کے اندر نام آتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جنت کا یہاں تذکرہ ہے کہ جنت میں تم لوگ رہو، تو وہ کون سی جنت ہے؟ زمین کی جنت ہے کہ آسمان کی جنت ہے؟ اگر یوں سمجھے کہ آسمان ہی کے اندر تھے تو وہی جنت جو دار الثواب ہے، بدلے کا گھر ہے، یا جنت الخلد ہے، یا کوئی اور جنت ہے. بعض علماء اس بات کی طرف گئے کہ یہ جنت جیسے کہ ابو مسلم اصفہانی ہے، ابو قاسم بلخی ہے، رازی نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ هذه الجنہ کانت فی الارض، یہ جو زمین تھی وہ جنت تھی، وہ زمین کے اندر تھی. اور پھر سوال ہوتا ہے ان پر کہ اہبطوا، اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا تھا کہ اتر جاؤ یہاں سے، تو پھر اترنے کا کیا مطلب؟ اوپر سے نیچے جانے کو اترنا کہتے ہیں، یہ تو زمین پر اگر جنت تھی تو اترنے کا حکم کیسے ملا؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کو کہا کہ یہاں سے اتر جاؤ. اس کی زیادہ تفصیل تفسیر روح البیان کے اندر کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جنت الخلد ہے، یہ جنت الخلد ہے جو دار الجزا ہے. اور اکثر و بیشتر علماء کا کہنا یہی ہے
کہ یہ جنت الخلد تھی، کیونکہ علماء نے اپنی کتابوں میں اس کو لکھا ہے جنت الخلد۔ وہ وجوہ ان علماء نے اپنی کتابوں میں لکھی کہ کیا وجہ ہے کہ وہ جنت الخلد تھی۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جنت آسمان میں ہی تھی اور وہیں سے ان کو اتارا گیا۔ اور روح البیان میں بھی وہ تیسرا قول لکھا ہے کہ وہ زمین کی جنت تھی جو زمین کے سارے حصوں کے اوپر تھی، جس کے اندر پھل تھے، درخت تھے، سائے تھے، نعمتیں تھی، سبزی تھی، خوشیاں تھی، سب چیزیں اللہ نے اس میں رکھی تھی، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے دار ابتلا بنایا تھا۔ اس کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش کا گھر بنایا تھا۔ روایت نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے، موت کا وقت آیا تو آپ نے جنت کی انگور کا خوشا چاہا کہ مجھے انگور کھانا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے کہ کہاں ملے گا، فرشتے ملے۔ کہا کہاں جاتے ہو اے بنی آدم؟ کہا میرے ابا جنت کے انگور میں سے ایک خوشا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا تم جاؤ، تم کو مل جائے گا۔ فانتہوا الیہ، وہ لوگ گئے اپنے والد کے پاس۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبضہ کر لی اور غسل دیا، خوشبو لگائی، کفن دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھی اور فرشتوں کے پیچھے آدم علیہ السلام کی اولاد نے پڑھی اور انہوں نے دفن کر دیا، اور کہا، فرشتوں نے کہا ہذہ سنتکم فی موتاکم، یہ طریقہ تمہارے مردوں کے بارے میں اسی طرح سے رہے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس جنت تک پہنچنا آدم علیہ السلام کی بس میں ہوتا، لولا ان الوصول الى الجنہ التي كانت فيها آدم التي اشتهى منها القطب كان ممکنا لما، مطلب یہ کہ زمین کے اوپر ہوگی تبھی تو بیٹوں کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا۔ اس کا یہ مطلب کہ یہ زمین کے اوپر تھی، آسمان میں نہیں تھی۔ اور روایت میں یہ بھی ثابت ہے کہ دریائے نیل جو ہے وہ نکلتی تو جنت سے ہے، جنت کی ندیوں میں سے، جنت کی نہروں میں سے ہے۔ خیر، اس میں مختلف رائے ہے علماء کی کہ اس سے کون سی جنت مراد ہے۔ اب اگر آسمان کی جنت مراد لیتے ہیں تو مطلب یہ کہ سوالات تو ہوں گے بہت سارے۔ اگر یوں سمجھیں کہ جنت الخلد ہے تو جنت الخلد میں آدم علیہ السلام کو شیطان نے کیسے دھوکہ دے دیا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جنت میں جو داخل ہو جائے گا وہ دوبارہ نکالا نہیں جائے گا، وما هم منها بمخرجین۔ بہت ساری تفصیلات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم تم رہو اور تمہاری بیوی جنت کے اندر رہو۔ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، پھر تم دونوں کھاؤ جہاں سے تم دونوں چاہو، تم دونوں آدمی، تم دونوں انسان جہاں سے چاہو کھاؤ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خطاب کیا کہ یا آدم۔ دیکھیے علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ یہ خطاب کرنا ماقبل میں جو بات آ رہی ہے وہ محتم بالشان ہے، جس چیز کا ان کو حکم دیا جا رہا ہے وہ قابل اہتمام ہے، اور خطاب کرنا یا آدم کے ذریعے یہ ڈائریکٹ بات ہوئی ہے، اور حکم دیا بھی گیا ہے وہ ڈائریکٹ دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ
جب رہنے کا حکم دیا تھا تو خطاب آدم علیہ السلام سے ہوا اور حوا علیہ السلام کو ان کے نیچے بیان کیا تھا کہ تم رہو اسکن یا آدم، یا آدم تم رہو، اور تمہاری بیوی بھی تمہارے ساتھ رہے گی۔ لیکن جب کھانے کی بات آئی تو فرمایا فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، تم دونوں کھاؤ جہاں سے تم دونوں چاہو۔ تو خطاب دونوں کو کھانے پینے کے بارے میں ایک ساتھ کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس مسئلے میں تو یہ دونوں ساتھ رہیں گے، برابر کے رہیں گے، کھانے پینے جو دونوں چاہیں گے وہ کھائیں گے پیئیں گے۔ اور چونکہ کھانے کے معاملے میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حوا علیہ السلام نمونہ ہے، اور رہنے کے باب میں چونکہ عورت تابع ہے شوہر کے، اس لیے وہاں پہلے مرد کا تذکرہ تھا کہ آدم تم رہو اور تمہارے ساتھ حوا رہے گی، تمہاری بیوی رہے گی۔ اور قرآن بھی یہی کہتا ہے اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، تم اپنی بیویوں کو وہاں رکھو جہاں تم رہتے ہو اپنی طاقت کے مطابق۔ دیکھو اس کے اوپر احکام ہے، مرد بیچارہ ایفورٹ کر سکتا ہے دیہات کی زندگی، دیہات کا خرچہ، اور عورت چاہتی ہے کہ نہیں شہر میں جائیں، شہر میں رہیں گے، مجھے تو شہر میں رہنا ہے۔ قرآن کہتا ہے اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم لینفق ذو سعۃ من سعتہ، طاقت والا اپنی طاقت سے خرچ کرے گا۔ تو جہاں رہنے کا مسئلہ ہے وہاں عورت مرد کے تابع ہے، اور کھانے پینے کا مسئلہ تھا تو چونکہ بقول علامہ آلوسی بغدادی کے کھانے کے مسئلے میں حوا علیہ السلام اسوا تھے آدم علیہ السلام کے لیے، اور سکنا کے مسئلے میں، رہنے کے مسئلے میں حوا علیہ السلام تابع ہیں آدم علیہ السلام کے، اور نہیں جس چیز سے روکا گیا وہ دونوں کو روکا گیا ہے، صرف ایک کو نہیں روکا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور تم دونوں اس درخت کے قریب مت ہونا۔ اصل میں کھانے سے روکنا ہے، اس کا مبالغہ کیا ہے، بہت ہی قوت کے ساتھ روکا جا رہا ہے۔ منع تو کرنا ہے کھانے سے، تو کہا یہاں قریب بھی مت پھٹکنا اس کے۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ کیا ہوگا اگر اس طرح کرو گے تو پھر ان لوگوں میں سے ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، گنہگار ہو جاؤ گے، یا یہ کہ نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے، یا نامناسب کام کرنے والے ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہاں وہ لعنت وہ ظالم نہیں ہے جو علی لعنت اللہ علی الظالمین میں ہے کہ ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت، وہ نہیں ہے۔ امام راضی نے اس مقام کے اوپر اور بھی بہت ساری باتیں سوالات کی شکل میں قائم کی ہے۔ یہ کہ لا تقربا هذه الشجرہ کے اندر جو روکا گیا ہے اس درخت کے قریب مت ہونا، یہ آرڈر ہے نہ قریب ہونے کا، وہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کیا حرام تھا ان کے لیے یا مناسب نہیں تھا؟ کہنے والوں نے یہ کہا ہے کہ اصل میں یہ حرام کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ مناسب نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، نہیں تنزیہی کہتے ہیں۔ دیکھو ایک نہیں تحریمی ہوتی ہے اور ایک نہیں تنزیہ ہوتی ہے۔ نہیں تحریمی بہت ہی اونچے درجے کی ممانعت ہو، حرام، اور نہیں تنزیہ کے معنی اچھا نہیں، غیر اولا۔ تو اللہ تعالیٰ نے لا تقربا هذه الشجرہ کا جو لفظ استعمال کیا ہے، یہ الفاظ تو دونوں کی گنجائش رکھتے ہیں کہ ممانعت تحریمی ہو یا ممانعت تنزیہی ہو۔
یہ جو ممانعت تھی یہ تنزیہی تھی، اور جن لوگوں نے کہا کہ تحریمی ہے ان کا کہنا یہ کہ لا تقربا هذه الشجرة ولا تقربوهن حتى يطهرن، یہ جو کچھ قریب نہ ہونے کی آیتیں ہیں، لا تقربوا مال الیتیم، ان سب کے اندر چونکہ حرمت کا لفظ ہے، حرمت کا معنی ہے، اسی طرح سے یہاں پر بھی لیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ فتکونا من الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم قریب ہوگے تو پھر ظالم لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ حرام نہیں تھا، یہ تو نامناسب تھا، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اصل نفع اٹھانے کی جو چیزیں ہوتی ہے اس میں اجازت ہوا کرتی ہے، اور اللہ تعالی نے لا تقربا هذه الشجرة یہ مطلق رکھا ہے، اور منافع میں اصل تو اجازت ہوتی ہے، تو یہ پورا مجموعہ دلیل بن جائے گا اس کی کہ وہ بہت اسٹرانگ دلیل نہیں تھی، اسٹرانگ ممانعت نہیں تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو درخت کو کھا لیا اس کو بھی سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ نے توبہ بھی قبول کر لی بعد میں، ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ یہ ممانعت حرمت کی نہیں تھی، حرام والی نہیں تھی، لیکن بڑے لوگوں کی چھوٹی غلطی بھی بڑی سمجھی جاتی ہے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ اگر تم اس میں سے کھا لو گے تو پھر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ خیر، یہاں تک تو بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا، جیسے آپ کسی آدمی کو اپنے کسی کمرے کے اندر رہنے کے لیے بھیجو اور کہہ دو کہ دیکھو پانی یہاں، یہ چیز وہاں ہے، آپ کے لیے سب چیزیں رکھی ہوئی ہے، یہ سب دیکھ لینا، لیکن آپ اس کھڑکی کی طرف مت جانا۔ اب کیا ہے اس میں وہ نہیں بتایا، ورنہ نقصان ہوگا اگر ادھر جاؤ گے تو۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر آدم علیہ السلام کو بتلا دیا کہ تم دونوں رہیے یہاں، کھائیے پیجیے، اور لیکن اس درخت کے قریب مت ہونا ورنہ نقصان ہوگا۔ ادھر شیطان کو بھی دل کے اندر یہ تھا کہ کسی طرح سے مجھے ان کو جنت سے نکالنا ہے، میں ان کی وجہ سے نکلا ہوں، تو پھر یہ دونوں کیسے رہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ شیطان کی جو سازش تھی یا جو کچھ بھی اس کے کرتوت تھے اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں، فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ظاہر کر دے ان لوگوں کی وہ چیز جو ان سے چھپائی گئی تھی، یعنی ان کا ستر۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، اور شیطان نے کہا کہ تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت سے نہیں روکا ہے، إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، مگر یہ اس لیے روکا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ ہو جاؤ یا ہمیشہ ہمیش رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، اس لیے تم کو روکا ہے۔
وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین، اور شیطان نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ میں تم لوگوں کا خیر خواہ ہوں۔ فوسوس لہما، وسوسہ کہتے ہیں الصوت الخفی المکرر، پوشیدہ چھپ کے ایسی آواز یا اس طرح کا کلام جو پوشیدہ ہو اور مکرر ہو۔ صوت الحلی، زیورات کی جو آواز ہوتی ہے اس کو بھی وسواس کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا۔ اب شیطان تو جنت سے نکال دیا گیا ہے، کیسے وسوسہ ڈالے گا؟ یہ سوال ہے۔ اس کا جواب امام رازی نے یہ دیا ہے کہ ابو مسلم اصفہانی یہ فرماتے ہیں کہ شیطان ابھی جنت میں تھا، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ زمین کی کوئی جنت تھی، زمین کا کوئی باغ تھا، ابو مسلم اصفہانی کی جو رائے ہے۔ کیسے گیا اور کیسے اس نے وسوسہ ڈالا؟ بعضی لوگ تو یہ کہتے ہیں، جیسے کہ علامہ عثمانی نے بھی لکھا ہے کہ کسی جگہ پہ آپ نے لکھا شیطان سانپ کے ساتھ اپنی شکل بدل کے گیا، لیکن اس بات کو امام رازی نے قصۃ رقیقۃ مشہورۃ کہا کہ یہ تو بالکل ایسا ہی واہیات قصہ ہے، سانپ کیسے جائے گا؟ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ شیطان جنت کے دروازے تک پہنچا تھا، اور یہ دونوں بھی آدم اور حوا علیہ السلام بھی جنت کے دروازے کی طرف گئے تھے۔ وہاں پہ اس نے ان کے ساتھ بات کی، اور بات کرتے کرتے یہ وسوسہ اس نے ڈالا۔ علامہ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وسوسہ ڈالنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سامنے موجود ہو، ہاں اس لیے کہ یہ جو وسوسہ ہے ایک نفسانی چیز ہے، یہ ایک نفسانی چیز ہے، اور نفسانی چیز کے لیے سامنے ہونا ضروری نہیں ہوتا، وہ تو کسی بھی طرح سے اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پتا تھا کہ شیطان کو ہمارے ساتھ دشمنی کیسی ہے، اس نے ہمارے ساتھ کیا 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 ہے، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات کو کیسے قبول کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب حضرت انسان کسی کے ساتھ بغض رکھتا ہے اور پالیٹکس کھیلتا ہے تو اس کے ساتھ بار بار جا کے میٹھی میٹھی چکنی چپڑی بات کرتا ہے، اب سامنے والا اس کے اعتماد میں وہ سمجھتا ہے کہ اچھا آدمی ہے، وہ اعتماد میں آ جاتا ہے، اور وہ سامنے والا جب یہ اچھی طرح اعتماد میں آ جاتا ہے تو اس کی بات مان لیتا ہے۔ یہ شیطان بھی بار بار حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گیا، ملا، اور مختلف طریقے سے درخت کو کھانے کی رغبت دلائی، بار بار اور ہمیشہ پابندی سے اس طرح کی بات کرتے رہنے سے آدم علیہ السلام کے دل میں یہ بات آ گئی، اور جب قسم کھا لی تھی شیطان نے کہ میں تو قسم کھا کے کہتا ہوں، تو جو اللہ کا
خاص بندہ ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی خدا کی جھوٹی قسم تھوڑی کھائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان نے ان دونوں کو میں وسوسہ ڈالا. کیوں ڈالا؟ لیبدی لہما، تاکہ ان دونوں پہ ظاہر کر دے، ما وری عنہما من سوآتہما، وہ چیز جو ان سے چھپائی گئی تھی، یعنی ان کا ستر. ستر کو سوءتن کہا ہے. مرد کی شرمگاہ ہو یا عورت کی شرمگاہ، دونوں کی شرمگاہ کو سوآ کہا. اس سوءتن کے معنی برا، برا لگنا، ساء یسوء کے معنی برا لگنا. یہ بھی ایسی چیز ہے کہ کسی کے سامنے کھولنے کو آدمی برا سمجھتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو، ایک ایسا کپڑا پہنایا گیا تھا جس سے ان دونوں کا ستر ہمیشہ چھپا رہتا تھا. مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان نے یہ حرکت کی تھی تو کیا اس کا ارادہ تھا کہ ستر ان کا ظاہر کر دے؟ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ شیطان نے وسوسے سے تو یہ ارادہ نہ کیا ہو کہ ان کا ستر کھل جائے، اور اس کو پتا بھی نہ ہو کہ یہ کھائیں گے درخت سے تو ان کا ستر کھل جائے گا. اس کا تو ایک ہی مقصد تھا کہ کسی طرح سے ان سے میں گناہ کروا دوں تاکہ یہ اس گھر سے نکال دیے جائیں. اور بعض یعنی یہ لام عاقبت ہو کہ شیطان نے کیا تاکہ اینڈ آف دا ڈے یہ ہو جاوے، انجام کار یہ ہو جاوے کہ ان کا ستر کھول دے، ظاہر ہو جاوے. اور بعض حضرات کہتے کہ یہ لام غرض ہے، شیطان کا مقصد ہی یہ تھا کہ ستر کھل جائے ان کا، اور ان کا جو مقام ہے وہ ختم ہو جاوے، بے عزتی ہو جاوے. ہو سکتا ہے اس نے لوح محفوظ میں دیکھ لیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں کا لباس تھا کیا؟ تو مفسر قرطبی نے لکھا ہے کہ اصل میں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسے پھول لگا دیے تھے. نورن کا لفظ استعمال کیا، نورن کے معنی ہے پھول. یہ پھول ان کے بدن کے اوپر لگے رہتے تھے جس کی وجہ سے ان کا ستر چھپا رہتا تھا. ایک دوسرے کا ستر وہ نہیں دیکھ پاتے تھے، دونوں ایک دوسرے کا ستر نہیں دیکھ پاتے تھے. بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کا ایسا لباس تھا جیسے کہ ناخن ہوتے ہیں، حضرت انسان کے جو ناخن ہے ویسا لباس تھا. وہب ابن منبہ نے یہ بیان کیا ہے، اور وہ پھول والی جو روایت ہے حکیم ترمذی وغیرہ نے نقل کیا ہے. اور بعض حضرات نے جیسے کہ علامہ آلوسی نے نقل کیا کہ ناخن کا پورا لباس تھا، جو پورا لباس نکال لیا گیا، صرف ناخن رہنے دیے گئے. اور بعض حضرات نے کہا کہ ستر عورت، جو عورت یہاں ستر چھپانے کا جو مسئلہ ہے، اس سے مراد بے عزتی کرنا تھا، ان کو مقام سے گرانا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور ان کے دل کے اندر یہ بات ڈالی، بالمشافہ بھی کہا، جیسے آگے آ رہا ہے وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، شیطان نے کہا کہ تم کو تمہارے رب نے اس درخت سے نہیں روکا ہے، إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ،
تمہیں اس درخت سے اسی لیے روکا ہے کہ تم فرشتے ہو جاؤ، کہیں فرشتے نہ ہو جاؤ، یا یہ کہ ہمیشہ ہمیش رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہ ہے شیطان نے اس طرح سے ان کو ورگلایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم کو درخت سے کھانے سے اور درخت سے اس لیے روکا ہے۔ اور بعضی تفسیر میں یہ بھی کہا ہے کہ شیطان نے ان سے کہا کہ جب تم لوگ جنت میں آئے تو نئے نئے مہمان تھے، تم کو یہاں کی آب و ہوا کو راس آتے ہوئے وہ چیز شروع میں اگر کھا لیتے تو پیٹ میں نقصان دے سکتی تھی۔ اب تو تم یہاں مچیور ہو گئے ہیں، یہاں کی آب و ہوا آپ کو راس آ گئی ہے، اس لیے اب کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس کو کھا لو گے تو اب آپ اس کو پچن کر لو گے، ہضم کر لو گے، اس طرح کی بات کہی۔ اور یہ بھی کہا کہ اگر تم اس کو کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے، اس لیے تم کو روکا گیا ہے کہ فرشتے نہ بن جاؤ، یا یہ کہ تم ہمیشہ یہاں رہنے والے بن جاؤ گے، اس لیے تم کو منع کیا گیا ہے اس کو کھانے سے۔ ظاہری بات ہے دونوں مزے سے زندگی گزار رہے تھے وہاں پہ، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، اور وہاں رہنے کی تمنا بھی تھی، تو انہوں نے اس کی بات میں آ کر، جیسے حضرت حوا علیہ السلام نے پہلے کھایا اور جب کھا کر دیکھا کہ ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے تو آدم علیہ السلام نے بھی کھا لیا، اس کے بعد جو ہونا تھا ہوا۔ یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ شیطان نے یہ کہا تھا کہ تم اگر کھاؤ گے تو فرشتے ہو جاؤ گے، تو کیا فرشتہ کا مقام حضرت انسان سے اونچا ہے؟ ملائکہ کی فضیلت من کل الوجوہ، یعنی ہر اعتبار سے فرشتہ انسان سے افضل نہیں ہے، بعض اعتبار سے ہے، جیسے کہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں اور فرشتوں سے کوئی غلط چیز ہوتی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ فرشتے مرتے قیامت تک مریں گے نہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے سوچا کہ اگر یہ بات ہے کہ ہم کو بھی فرشتوں کی جو صفات ہے وہ صفات ہمیں حاصل ہو جائے گی تو کھا لینا چاہیے۔ فرشتوں کی فضیلت تمام انسانوں کے اوپر نہیں ہے، بعض اعتبار سے فرشتوں کو فضیلت حاصل ہے، لیکن من کل الوجوہ ہر اعتبار سے فرشتے حضرت انسان سے افضل نہیں ہے۔ بعض حضرات نے اس آیت سے دلیل پکڑی ہے کہ فرشتے افضل ہیں، کیونکہ شیطان نے جو کہا کہ آپ فرشتے بن جائیں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس دانے کو کھا لیا، درخت سے کھا لیا جس کا شیطان نے اشارہ کیا تھا کہ تم فرشتے بن جاؤ گے اگر کھاؤ گے تو اگر یہ افضل نہ ہوتے تو حضرت آدم علیہ السلام نہیں کھاتے، اس طرح سے دلیل پکڑی۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے جو رغبت کی وہ اس وجہ سے کہ فرشتوں کے جو کمالات فطریہ ہے، کھانے پینے کی ضرورت نہیں، کہا کہ ایسی چیز ہو جاوے تو بہت اچھا۔ فرشتوں کی افضلیت بعض اعتبار سے ہے حضرت انسان پر، لیکن ہر اعتبار سے نہیں۔ بھائی دیکھو، ایک بات یہ ہے کہ فرشتوں کے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں رکھا ہے، نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہے، لا یعصون اللہ۔
حضرت انسان تو اس کے اندر یہ مادہ رکھا ہے پھر بھی وہ گناہ نہ کرے، اس لیے حضرت انسان اور خصوصاً انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں. جیسے فرشتوں کو ہم معصوم سمجھتے ہیں، انبیاء کرام بھی معصوم ہیں. تو فرشتوں کا مقام تمام حضرات انسان سے بڑھا ہوا نہیں ہے. اب ایک بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیش رہنے کی جو بات ہے، آدم علیہ السلام نے چلو فرشتوں کی یہ صفات کے بارے میں سوچا ہو کہ یہ صفات ہمیں حاصل ہو جائے، اور دوسری بات یہ کہ او تکونا من الخالدین، تم ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہو جاؤ گے، تو کیا قیامت میں موت نہیں آئے گی؟ قیامت کا کیا ہوگا؟ اگر شیطان کی یہ بات مان لی جاوے تو پھر کیا ہوگا؟ کفر نہیں ہو جائے گا؟ اس لیے کہ آخرت کو پھر ماننا کیا سوال ہوگا؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ آلوسی نے لکھا کہ ہمیشہ ہمیش سے مراد لمبا زمانہ رہنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر شیطان کی بات مان بھی لی تو کفر کیسے ہو جائے گا؟ اس لیے کہ دوام ابدی ہمیشہ ہمیش رہنے کا اگر مان بھی لیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کو تو ابھی پتا بھی نہیں کہ موت آئے گی اور اس کے بعد اٹھائے جائیں گے، اس کا تو ابھی کچھ پتا ہی نہیں ہے. اس لیے کوئی سوال نہیں ہو سکتا. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس شیطان نے ان دونوں کے وہم ڈالا کہ اس درخت سے کھانے سے اس وجہ سے روکا گیا ہے کہ تم فرشتے اور ہمیشہ فرشتے بن جاؤ گے. بعضوں نے ملک کے بجائے ملک بھی لکھا ہے اور اس کی بھی دلیل دی، لیکن قرات وہ اتنی مشہور قرات نہیں ہے. خیر، حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اس نے اس طرح سے ورگلایا اور یہ لالچ دلائی کہ تم فرشتے ہو جاؤ گے یا یہ کہ تمہیں یہاں پر ہمیشہ ہمیش رہنے کو مل جائے گا، اس لیے آپ کو یہ دانہ کھا لینا چاہیے. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور شیطان نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی. وقاسمہما، عربی زبان میں مفاعلت کا لفظ جب آتا ہے، قاسم یقاسم مقاسمتن، مقاسمت مفاعلت کے وزن پر ہے. تو جب مفاعلت کا لفظ آتا ہے تو دو طرف سے کام ہو اس کو کہتے ہیں مخالفت، ایک دوسرے کے خلاف ہونا، مقاتلت ایک دوسرے سے قتال کرنا، محادثت ایک دوسرے سے بات چیت کرنا. خیر، تو سوال یہ کہ یہاں دونوں نے قسمیں کھائی ہے کیا صرف شیطان نے کھائی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب کبھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، جب کوئی کسی کو کسی کام کے اندر ابھارتا ہے تو ایسے موقع پر لازمی طور پر یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا قسم کھائے گا تو اب اس قسم کا بھروسہ کرے گا، اسی کو قاسمہما کہتے ہیں. اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ قسم دونوں طرف سے ہوئی ہے، لیکن اس طرح سے ہوئی کہ اس نے کہا قسم کھا کر کے میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تو ان دونوں نے قسم کھائی کہ ٹھیک ہے ہم قبول کرتے ہیں. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ شیطان جب اپنی باتیں کر رہا تھا تو آدم و حوا علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اتقسم باللہ انک لمن الناصحین، کیا تو قسم کھا کے کہتا ہے اللہ کی کہ تو خیر خواہوں میں سے ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں قسم کھاتا ہوں. تو ادھر سے قسم مانگی گئی، ادھر سے قسم کھائی گئی، اسی کو کہا وقاسمہما، ان دونوں کے سامنے شیطان نے قسم کھائی اور کہا انی لکما لمن الناصحین، یقیناً میں تمہارا خیر خواہوں میں سے ہوں. فدلاہما بغرور، پھر شیطان نے ان کو نیچا کر دیا دھوکے کے ذریعے، اوپر سے نیچے، فریب سے نیچے لے آیا. یعنی اطاعت کے درجے پہ تھے، اب وہ معصیت کے درجے پہ لے آیا. مطلب یہ ہے کہ ایک مقام اونچا ان کو حاصل تھا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو، اس شیطان نے یہ دانہ کھلا کر ان کو نیچے اتار دیا.
فدلاہما بغرور، دھوکے کے ذریعے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ آدم علیہ السلام تو بہت ہی لمبے آدمی تھے، جیسا کہ کھجور کا درخت ہوتا ہے، اور سر کے بال بھی بہت زیادہ تھے۔ پھر جب یہ معاملہ ہوا، پہلے حوا علیہ السلام نے کھایا، پھر آدم علیہ السلام نے کھایا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب غلطی حضرت آدم علیہ السلام کی آ گئی تو آپ کا جو ستر تھا، بدن کا جو لباس اللہ نے جنت کا پہنایا تھا، وہ سب کھل گیا۔ ظاہری بات ہے کہ ستر کھلنا روایات سے پتہ چلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ لم یقع نظر علی الی عورتہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ستر کی طرف نظر نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ حذرا من ان یراہ بالعین التي یرا بها جمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات سے بچتے ہوئے کہ جن آنکھوں سے میں نے جمال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس آنکھ سے میں اپنے ستر کو کیسے دیکھوں؟ تفسیر روح البیان والے لکھتے ہیں کہ جب اپنے ستر کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو دوسرے کے ستر کو دیکھنے کا سوال کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ما رأى منی ولا رأیت منہ، نہ آپ نے مجھ سے میرے ستر کو دیکھا، نہ میں نے آپ کے ستر کو دیکھا۔ یہ ستر کا معاملہ ہے۔ شیطان کے بارے میں تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ شیطان نے سب سے پہلے جب تدبیر کی تھی، یہ مکر جب کیا تھا تو بہت زیادہ واویلا مچایا تھا اور ان کے سامنے اپنے غم کا اظہار کیا تھا، اور رویا تھا تو کہا رے روتا کیوں ہے؟ کہا کہ میں اس لیے روتا ہوں تم دونوں پر کہ تم مر جاؤ گے اور تم جدا ہو جاؤ گے تو یہ ساری نعمتیں، یہ ساری عزتیں ختم ہو جائے گی۔ تو جب یہ بات وہ بولا، ان دونوں کے دلوں میں کوئی بات آئی، پھر اس نے وسوسہ ڈالا اور کہا کہ ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، اس درخت سے تمہیں اسی لیے روکا ہے۔ تو قسم کھا کے شیطان نے جب کہی بات، ان دونوں کے دل میں بات اتر گئی اور جو کچھ ہونا تھا ہوا، انہوں نے کھایا۔ اللہ تعالیٰ اسی کو بیان کرتے ہیں کہ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین فدلاہما بغرور، ان دونوں کو فریب سے نیچے اتار دیا شیطان نے۔ عربی زبان میں ادلا کے معنی یہی ہوتے ہیں۔ خیر، تو بات یہ ہوئی کہ حضرت، میں وہ روایت نقل کر رہا تھا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ درخت سے کھا لیا تو اب آپ کا ستر کھل گیا۔ جب کبھی بھی اس کو دیکھتے نہیں تھے اپنے ستر کو، لیکن اب یہ کپڑا سب نکل گیا، جنتی لباس۔ بھاگنے لگے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام، بھاگتے بھاگتے آپ کے سر کے ساتھ ایک درخت لٹک گیا، جنت کے درختوں میں سے ایک درخت آپ کو لگ گیا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو چھوڑ دے، ارسلینی۔ اس نے کہا میں نہیں چھوڑوں گی۔ درخت نے کہا کہ میں تجھ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی آدم امنی تفرو، مجھ سے بھاگتے ہو؟ عرض کیا یا ربی انی استحییتک، اے میرے رب میں شرم کرتا ہوں، مجھے شرم آ رہی ہے آپ سے۔ یہ روایت اگرچہ موقوفاً بھی ہے، موقوفاً، لیکن بعض حضرات نے اس کو مرفوعاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نقل کیا ہے۔ خیر، تو بدت لہما سوآتہما، ان کا ستر ظاہر ہو گیا، وطفقا یقصفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ دونوں جنت کے درخت کے پتے سے اپنے بدن پہ جوڑ جوڑ رکھنے لگے۔ بعض تفسیروں میں تو یہاں تک لکھا ہے، جیسے کہ مفسر قرطبی نے اس بات کو لکھا ہے کہ جب یہ دونوں بھاگ رہے تھے تو کسی درخت سے کچھ پتے لیں، لیکن کسی درخت سے پتے مل نہیں رہے تھے۔ ایک ہی درخت ایسا تھا جس درخت نے آپ کو پتے دیے، وہ ہے فکس کا درخت، انجیر، والتین والزیتون، انجیر۔
ہاں، لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کا جب سطر کھل گیا تو آپ جنت کے درختوں کے اوپر چکر لگانے لگے کہ کسی درخت سے کوئی پتا کھینچ لے اور اس سے اپنے سطر کو چھپا دے، تو جنت کے درختوں نے نہ کہا۔ ایک انجیر کے درخت کو رحم آیا، اس نے پتا دے دیا۔ آگے مفسر قرطبی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس انجیر کے درخت کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بدلہ یہ دیا کہ اس کا ظاہر اور باطن ایک کر دیا، یعنی اس کا جو پھل ہوتا ہے اس کا اوپر کا کھاؤ وہ بھی میٹھا اور اندر کا کھاؤ وہ بھی میٹھا، اور اوپر سے جیسے نفع ہوتا ہے اندر سے بھی نفع ہوتا ہے۔ اور اس کو ایک بات یہ بھی دی کہ یہ سال میں 2 مرتبہ پھلتا ہے۔ انجیر کے درخت کی بہت ساری خصوصیات ہے، ہر جگہ پہ پہلے پھول آتا ہے پھر پھل آتا ہے۔ اس میں پہلے پھل آتا ہے، میں نے تفسیر کی کتابوں میں دیکھا سورہ والتین کے اندر، اور اس کے بہت سارے منافع ہیں انجیر کے، اور یہ جنت کا ایک پھل ہے۔ خیر، اس درخت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نوازا، لیکن ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ سطر کا کھولنا کتنا برا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کے اندر ہے اور سطر کھلتے ہی فوراً اپنے سطر کو چھپانے کے لیے بھاگے۔ اسی لیے جب کوئی بھی آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلا فریضہ اس پر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سطر کو چھپائے۔ سطر کو چھپانا فرض ہے۔ ہاں، بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے سطر کو چھپانے کی چیز نہ پاوے تو اس پر ضروری ہے کہ درخت کے پتے ہو تو اس کے ذریعے اپنا پردہ کرے، لیکن جیسے آدم علیہ السلام نے کیا تھا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے مفسر قرطبی نے۔ خیر، مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ کل کریں گے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب